صبح بدا من طلعته. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اماں کہتی ہیں جب میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے تو اس طرح کا دینا بیٹا میرا ہو پر بندہ تیرا ہو. اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا میرے اللہ، اس طرح کی مجھے اولاد دینا کہ دودھ وہ میری چھاتی سے پیے پر شکر تیرا ادا کرے. اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا کہ قوت روٹی روزی وہ زمین پہ کھائے لیکن اسی زمین پر وہ تیرے دین کا سپاہی بھی بنے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی بنے. حضرت بابا صاحب کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی. اماں بڑے جتن کرتی ہے بیٹے کے لیے، بڑا کچھ کرتی ہے، اور بیٹے روٹی ٹائم پہ کھانا بلا کا. کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی. میری اماں سردیوں کے ٹھنڈے موسم میں اٹھ کے میرے لیے پانی بھی گرم کرتی، مصلی بھی بچھاتی اور پھر ایک پڑیا شکر کی بنا کے میرے مصلی کے نیچے بھی رکھتی. کہتی بیٹا نماز پڑھے تو اللہ شکر دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں روز نماز کی پانچوں نمازوں کے وقت مصلی اٹھاتا تو پڑیا شکر کی ملتی. سکول اور مدرسے کے میں اپنے کلاس فیلوں کو بھی کہتا نماز پڑھو بڑی پیاری شکر ملتی ہے. کہتے ہیں میں روز شکر کھاتا. ایک سویرے فجر کی نماز میں اماں نے وضو تو کرایا مصلی بھی بچھایا پر دیہات کی وہ سادی بیوی جس کا سارا کام خلوص پہ مبنی تھا، جو آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی تو نہیں تھی لیکن آداب ممتا اسے سارے آتے تھے، جو کسی یونیورسٹی کی سند یافتہ تو نہیں تھی لیکن بیٹے کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے یہ سارا اسے پتا تھا. کہتے ہیں سادی اماں نے سارے کام کیے لیکن شکر رکھنا بھول گئی. بابا صاحب کہتے ہیں میں نماز پڑھنے لگا تو ماں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے، نمازی کے آگے نہیں ہوتے. اب اماں کہتی ہے میں مجبور ہوں، درس بھی میں نے دیا ہے بھول گئی ہوں، اب شکر رکھنے جاؤں گی تو پردہ کھل جائے گا. ایک کونے میں لگ کے ماں روئی، بیٹے کی شفا کے لیے نہیں، بیٹے کی نوکری کے لیے نہیں، بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے نہیں. ماں روئی آنسو بہے تو کہتی کیا ہے، اے اللہ میں اسے اپنے آگے جھکانے کو جتن تھوڑی کرتی تھی، تیرا بنانے کا جتن کرتی تھی. اے اللہ مہربانی فرما میری پردے داری کر، اگر راز کھل گیا تو میرا فرید نماز نہ چھوڑ جائے. بابا صاحب کہتے ہیں اماں تڑپتی رہی اور میں نے نماز پڑھ کے مصلی اٹھایا. پہلے پڑیا ہوتی تھی اب تو پورا دریا شکر کا بہ رہا ہے. فرماتے ہیں میں نے وہ اٹھائی شکر کھائی اور میں نے چیخ کے کہا اماں جلدی آج بڑی لذیذ ہے، آج شکر کوئی انوکھی ہے اور آج تو کمال شکر دی ہے میرے اللہ نے، ایک پڑیا کی جگہ پورا دریا بہ رہا ہے. بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری اماں آئی اور میری اماں نے بازو کھولے تو ماں کی ممتا ہی بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کس طرح کی ہوتی ہے. کہتے ہیں میں نے اماں کے سینے سے لگا تو اماں رو کے کہنے لگی بیٹے پہلے میں شکر دیتی تھی، آج شکر بنانے والے نے شکر عطا فرمائی ہے. ساری زندگی پیشانی سے سجدے کا نور نہیں گیا، ساری زندگی وہ لذت عبادت نہیں گئی، اس لیے کہ استاد نے ڈنڈے سے نمازی نہیں بنایا تھا، اس لیے کہ پیر صاحب نے یہ کہہ کہ نمازی نہیں بنایا تھا کہ نماز پڑھو گے تو روٹی میں برکت ہو جائے گی، اس لیے کہ علامہ صاحب کا وہ بات سن کے ہم نمازی نہیں بنے تھے کہ اس نماز میں بتایا جاتا ہے کہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی نماز پڑھنے سے. اماں نے رب سے جوڑنے کے لیے نمازی بنایا تھا. ساری زندگی بابا صاحب کہتے رہے اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیح، چل ہن اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیح، او تو ستا ہے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال فرید. ساری زندگی نماز کی ٹریننگ دینا، اپنے بچوں کو اپنے رب سے جوڑنا، اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بنانا، ان کو رب والا بنانا، انہیں رسول پاک کا غلام بنانا، یہ ڈیوٹی ہے ماں باپ کی. ایک بہت بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں کہ میرے نبی کریم کی مسجد نبوی میں وہ حدیث کے استاد رہے. حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن نبی پاک کی مسجد نبوی میں حدیث کے استاد، اور حضرت حسن بصری جو جناب علی کے شاگرد ہیں وہ بھی حضرت ربیعہ کے شاگرد ہیں. حضرت امام مالک جو 70 سال تک مدینہ اور مکہ میں حدیث پڑھاتے رہے وہ بھی حضرت ربیعہ کے شاگرد ہیں. ان کے والد کا نام تھا عبد الرحمن فروغ. تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں تابعین کے زمانے میں جناب عبد الرحمن بن فروغ گھر سے چلے گئے. ایک روایت ہے بچہ چھوٹا تھا، ایک روایت ہے بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، جہاد کرنے چلے گئے. اس دور میں یہ جہاد ہوتا تھا کہ ایک علاقہ فتح کیا تو مسلمان اگلے علاقے میں چلے گئے، اگلا فتح کیا تو اگلے علاقے، ایک کے بعد دوسرے لوگ پلٹ کے نہیں آتے تھے. حضرت عبد الرحمن گئے 30,000 دینار بیوی کو دے گئے، کہنے لگے سنبھال کے رکھنا، اور جہاد کرنے نکلے تو 27 سال تک گھر ہی نہیں آئی، اور 27 سال کے بعد آئے تو
اب حضرت ربیہ محدث بن چکے ہیں، مسجد نبی میں حدیث کے استاد ہیں، بیٹا بہت بڑا شیخ بن گیا ہے۔ واپس آئے، ہاتھ میں نیزہ ہے، کالی داڑھی تھی ساری سفید ہو گئی، وجود بڑا تگڑا تھا، کمزوری آ گئی۔ آئے، نیزہ پکڑا ہوا ہے، گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، مدینہ منورہ میں گھر ہے، دروازے پہ دستک دی، حضرت ربیہ نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہونے لگے تو کہنے لگے بابا تو کدھر گھستا آ رہا؟ کدھر؟ اس نے کہا تو پیچھے ہٹ، تو میرے مکان پہ کب سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ بات تیز ہونے لگی، آواز تھوڑی بزرگوں کی بلند ہونے لگی تو اندر سے زوجہ نے سن لیا اور دروازے کی اور سے دیکھنے لگی تو پہچان گئی، کہنے لگی ربیہ پیچھے ہٹ جا، یہ کوئی غیر نہیں ہے، تیرے والد گرامی ہے، یہ تیرے والد ہیں۔ اندر آئے، باپ بیٹا ملے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، بڑا روئے۔ 27 سال کے بعد باپ لوٹا، 27 سال کے بعد بڑے روئے۔ نماز کا وقت ہوا تو حضرت ربیہ جلدی سے وضو کیا، مسجد نبوی شریف چلے گئے۔ جناب عبد الرحمن فروغ نے بھی کھانا وانا کھانا تھا، کھانا کھانے بیٹھے تو حکم دیکھے شوہر کیا کرتا ہے، یہ نہیں پوچھا کہ 27 سال حال کیا رہا۔ پوچھنے لگے میں تجھے 30,000 دینار دے گیا تھا، وہ کدھر ہے؟ تو زوجہ کہنے لگی کھانا کھا لو، عصر کی نماز پڑھ کے آؤ، پھر بتاتی ہوں پیسے کہاں ہیں، آپ کی رقم بڑی اچھی جگہ پہ محفوظ ہے۔ کہتے میں نماز پڑھنے مسجد گیا، عصر کی نماز کے بعد میرے نبی پاک کے منبر پر ایک نوجوان بیٹھا ہے۔ گھر میں تو ان کا انداز ٹوپی پہننے کا تھا نا، سادے عام لباس میں، مسجد نبی میں جبہ پہنا ہے، سر پہ امامہ ہے، خوبصورت لب و لہجے میں رسول اللہ کے منبر پر بیٹھ کر، نبی پاک کے منبر پر بیٹھ کر، پتہ نہیں آپ کو اس بات کی لذت نصیب ہو رہی ہے کہ نہیں، عام جگہ نہیں، نبی پاک کے حضور کے منبر پر بیٹھ کر نبی پاک کی حدیثیں سنا رہے ہیں، اتنا بڑا مقدر۔ کہتے حضرت امام مالک جیسے لوگ، خواجہ حسن بصری جیسے لوگ کاغذ قلم لے کے حدیثوں کی سماعت کر رہے ہیں، ان سے درس لے رہے ہیں۔ جناب عبد الرحمن کہتے ہیں میری نظر اٹھی، کچھ بوڑھا ہو گیا تھا، کچھ اس وقت وہ ٹوپی میں سادے لباس میں تھے، پہچان نہ پایا۔ ایک شخص سے پوچھا یار ہے تو جوان پر اس کے چہرے کی نورانیت میرے دل کو بھا گئی ہے تو جوان پر اس کا حدیثیں بیان کرنے کا انداز میری طبیعت کو گھائل کر گیا، یہ کون ہے جو نبی پاک کی مسجد میں بیٹھ کے حدیثیں بیان کر رہا ہے؟ کہتے ہیں امام مالک کہنے لگے بابا جی چپ کر جاؤ، ہمارے استاد کے بارے میں اونچے لب و لہجے میں بات نہ کرنا، دیکھتے نہیں کتنے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے خاموشی سے۔ تو میں نے کہا مجھے بھی تو بتا دو نا ہے کون؟ تو کہنے لگے کوئی عبد الرحمن فروغ نام کے بزرگ ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، ربیہ نام ہے۔ کہتے ہیں جب لفظ کہے تو میرے آنسو چھلک کے باہر آئے اور میں حضور کی مسجد میں گر گیا اور رونے لگا کہ یہاں اور میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر اور میرا بیٹا۔ کہتے میں تڑپ کے گھر گیا اور گھر جا کے میں نے اپنی بیوی کو جب دیکھا تو میرے آنسو نکل گئے۔ میری بیوی سمجھ گئی کہ یہ میرے محدث بیٹے کو دیکھ آیا ہے۔ کہتے ہیں بیوی رو کے کہنے لگی میں نے آپ کے 30,000 دینار آپ کے بیٹے کو مصطفیٰ کریم کی حدیث کا استاد بنانے میں خرچ کر دی، میں نے وہ 30,000 دینار خرچ کر دی ہیں، 30,000 دینار آپ کا بیٹا میں نے۔ تو کہتے ہیں میں اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا، میں نے کہا قربان جاؤں، میں اگر اللہ کے دین کے راستے میں تھا تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، میرا بیٹا بھی دین کے راستے پہ لگا دیا۔ میرے بھائی اللہ سے جوڑا، اللہ سے جوڑا ان لوگوں نے اپنی اولاد۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے، بابا صاحب سے مرید ہوئے تو بابا صاحب فرمانے لگے ہاتھ مجھے دیا ہے تو میرا ہی رہنے دینا۔ اب جگہ جگہ نہ بھاگتے پھرنا، نوے نوے نہ یار بنائیے وان کمینے والوں کا، اب جگہ جگہ نہ گھومتے پھرنا۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے صحیح ہو گیا، بس ہر آدمی کے لیے یہ حکم نہیں ہو جس رنگ میں یہ بات کر رہا ہوں اسی رنگ میں لینا۔ لوگ رنگ بھی بدل لیتے ہیں نا باتوں کا، جس رنگ میں بیان کر رہا ہوں نا وعدے نبھانے کی طرف بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ میرے ایک دوست ہیں پیر صاحب، تو وہ مجھے کہنے لگے میں نے اپنے مریدوں کو کہا ہے کسی اور کی تقریر نہیں سننی، کسی اور کی محفل میں نہیں جانا۔ آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ میں چپ کر گیا۔ کہنے لگے آپ بولے نا، کہا کہ نہیں کہا؟ پیار سے کر رہا ہوں، چلو بات آ گئی ہے تو آج کر دیتا ہوں، آپ پیار والے لوگ بیٹھے ہیں نا، کر لوں محبت والی بات۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ میں نے کہا آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ کہنے لگے میں نے آپ کے 2-4 مرید فلاں جگہ بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں۔ میں نے کہا میں نے نہیں کہا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میرا تو دل کرتا ہے ان سے کہوں کہ ہر جگہ جاؤ، جگہ جگہ جاؤ، جے کو ساڈے ورگا ملیا تو بہ جیا، جے نہ ملیا تو واپس آ جایا، ختم ہو گئی بات۔ اتنی کیا بات ہوئی کہ بندہ منتیں کرتا پھرے؟ کو مل گیا نا، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔
हाँ ऐसी क्या बात हुई, आप जाएं जगह जगह जाएं, को मिल गया तो यार जरूर बैठ जाना। वो शाह अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास कुछ लोग मुरीद होने आते थे तो फरमाया करते थे बेटा महीना डेढ़ महीना रहो, कोई चीज मिल गई तो रहना, ना मिली तो कहीं और चले जाना। आपको बांध के थोड़ा रखना है, अगर किसी को कहीं और से खैर मिलती है तो हमें क्या एतराज है। समझ आ रही है मेरी बात की? लेकिन एक बात है, वो मेरा दिल करता है कर दूं, चलो प्यार की बात शुरू हो गई है ना। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि भाई तूने नहीं कहीं और जाना, खत्म हो गई बात, तू इधर ही रहे। इस तरह करके ना इस पहलू में बाबा फरीद साहब ने कहा था उस मुरीद से कि हाथ मुझे दिया है तो आप जगह जगह ना देते फिरना। उसने कहा हुजूर खत्म हो गई बात, तय जो हो गई, बुल्ले शाह उदियो जाने, सानू अपनी तोड़ निभा लेंदे। कहा कि किसी अब जगह जगह ना देते फिरना। तो वो आदमी दरिया के किनारे किनारे चल रहा था, सादा आदमी था, देहाती आदमी। ये बहुत पढ़े लिखे लोग कई दफा पूरी बातें नहीं मानते, नाराज ना हो जाना पढ़े लिखे बंदे। और कई मैंने ऐसे देखे हैं बेचारे बिल्कुल अनपढ़ है पर जैसा कर कह दो ना वैसा कर जाते हैं। ये पढ़े लिखे मुझसे नाराज ना हो जाए, चलो 2-4 डिग्रियां मेरे पास भी हैं, समझ ले मेरी तरह के पढ़े लिखे जल्दी नहीं मानते। और कोई सीधे साधे वो इल्म बस करी हो यार, एक कोई हरफ तेनू दरकार, उनको जो कह दो जब कह दो वहां अड़ जाते हैं, सीधे साधे जो इतनी बहस नहीं करते। वो बाबा साहब का मुरीद दरिया के किनारे किनारे जा रहा था तो पैर फिसला तो दरिया में गिर गया, तैरना भी नहीं आता। हजरत खजर अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह ने बंदोबस्त किया, आए, कहने लगे हाथ दे तुझे बाहर निकालो। कहने लगे दे तो देता पर फरीदुद्दीन से वादा कर आया। वो दे तो देता पर वादा कर लिया है, बुल्ले शाह ओदी हो जाने, सानू अपनी तोड़ निभा लेंदे। उन्होंने कहा जनाब क्या मतलब? फरमाने लगे मुझे मतलब का नहीं पता। उन्होंने कहा था कि मेरे अलावा किसी को हाथ न देना। तो वो शख्स कहने लगा कि डूब के मर जाओगे, खुदकुशी इस्लाम में हराम है। तो कहने लगा वो सादा आदमी था, कहना इस मसले का बाबे फरीद को नहीं सी पता, उस गल क्यों की थी, उसको नहीं पता था कि डूब के मर जाऊंगा। उसको कहना चाहिए था पाबंद कर, जा उसे जाके बता मरने लगा है तेरा मुरीद, जाओ उसे जाके बता, उसे क्या मरने लगा है, उसने वादा नहीं किया था कि मैं आऊंगा, अब जा उसे जाके बता। अल्लाह अकबर। हजरत खिजर ने जाके बाबा साहब को बताया तो बाबा साहब फौरन पहुंचे, उसको हाथ दिया, अल्लाह अकबर का तो बाहर निकाला। फिर बाबा साहब ने कहा यार सीने से लग जा, ये तू गिरा नहीं था दरिया में, तुझे गिराया गया था, ये तुझे गिराया गया था, ये तुझे जरा ना आजमाना चाह रहे थे। आजमाना जे महबूब बुलावे एकदम एकदम, यानी ऐसे उसने कहा कि आ जा फटाफट। उसने ये नहीं कहा टाइम हो तो वक्त हो, ये महबूब बुलावे एकदम। फिर सिर नू पैर बनाइए, सिर नू पैर बनाइए। वो सिर मंगे ते सिर दे दइए, ते कदे भी देर न लाइए, ते यार दा कदे भी गिला न करिए, भावा सहज दे मर जाइए। सजना या ते लाइए ही लाइए, ते जे लाइए ते फिर तोड़ नहीं पाइए। अल्लाह रसूल से रिश्ता लगाए तो पूरा। ये क्या बात हुई मैं नबी पाक का गुलाम हूं तो चेहरा मेरा किसी और की तरह का है। मैं जी गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है तो नमाज का टाइम। एक कच्ची बातें यार कच्चे लोग करते हैं, एक कमजोर लोग होते हैं। मेरा जी मैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है पर मेरा ना झूठ के बजाय मेरी दुकान कोई नहीं चलती, वो नजायज ना करूं तो भूखा मर जा, नहीं चलती तो पर मोहम्मद अरबी के वादे पूरे कर, छोड़ नहीं चलती तो ना चले, बुल्ले शाह दियो जाने, और नहीं तो ना सही। हाथ हो गई मेरे भाई, आप अजीब बात करते, नहीं चलती तो ना चले। लेकिन हुजूर ने कहा झूठ नहीं बोलना तो लिहाजा खत्म हो गई बात। मुसलमान रहो तो फिर मरते दम तक बोलिए। ये क्या बात हुई? कच्ची बातें करना, कमजोर बातें करना, छोटी छोटी बातें करना। मैं शुरू कर रहा हूँ, कल से नेक हो जाऊंगा, परसों से। तू अल्लाह रसूल को तारीखें दे रहा है, छोटी बातें कर रहा है। तू मजबूत बात कर भाई। कलमा पढ़ लिया तो लिहाजा पढ़ लिया, गुलामी कर ली तो लिहाजा कर ली। अब नबी पाक के वफादार हो गए तो लिहाजा हो गए। अब ये कोई देखे ना, एक सहाबी खड़े थे, कंजुल माल में रवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना कहा बैठ जाओ,
یہ بھی سنت ہے کسی کو یہ لفظ کہنا، ناراض نہ ہو جائے وہ جس کو کہا جائے کہ بیٹھ جاؤ۔ ایک بندہ جمعے والے دن کھڑا تھا، حضور جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت زید بن حارثہ باہر مسجد نبوی کی گلی میں تھے، ان کے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت مرثد بن نبی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا، اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پہ تھا، میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جہاں لوگ جوتے اتارتے نا مسجد میں آنے کے لیے میں وہاں کھڑا تھا، میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں جمعہ ہو گیا، نماز کے بعد حضور نے فرمایا زید بن حارثہ کہاں تھے؟ جمعے میں نظر کیوں نہیں آئے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، جمعے میں نظر کیوں نہیں آئے؟ عرض کی حضور گلی میں آ رہا تھا تو آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ، تو میں نا ادھر بیٹھ گیا تھا، تو حضور نے رخ پھیرا، فرمایا مرثد تم کہاں تھے؟ حضور میں گھر سے نکل رہا تھا، ابھی چوکھٹ پہ تھا تو آواز آئی بیٹھ جاؤ تو سوڑیا میں وہیں بیٹھ گیا۔ انس بن مالک تم کہاں تھے؟ عرض کی سوڑیا جہاں ساری دنیا جوتے اتارتی ہے نا، جوتے لوگوں کے جوتے، میں نا جوتوں میں بیٹھ گیا۔ تو محبوب نے فرمایا میں نے نہ تو زید کو کہا تھا، نہ انس کو کہا تھا، نہ مرثد کو کہا تھا، میں نے تو فلانے کو کہا تھا۔ عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، آپ نام تو نہیں نہ لیا کہ فلانا، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ تو حضور ہم غلامی والے لوگ ہیں، ہم ویسے نہیں کرتے، جس کے کانوں میں جہاں آواز گئی وہ وہیں بیٹھ گیا۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ رسول سے رشتہ بھی ہے تو کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں تو دیکھ لیتے ہیں تو چلتے ہیں، نہ یہ کچے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ کمزور لوگوں کی باتیں ہیں، یہ ان لوگوں کے معاملات ہیں کہ جو بڑے چھوٹے دل کے لوگ ہیں۔ آپ نے کہہ لیا اللہ ہمارا رب ہے، تو قرآن کہتا ہے جب کہہ لو نا کہ اللہ رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب تم نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر ڈٹ جاؤ، اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھی نازل فرما دے۔ حضرت ابو ذر غفاری کلمہ پڑھنے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ساری نصیحتیں فرمائی۔ ایک نصیحت حضور نے فرمائی، ابو ذر ادھر دیکھنا میرے یارو میری طرف، ایک نصیحت حضور نے یہ فرمائی، فرمایا ابو ذر لوگ نا تجھے میرا نام لے لے کے تانے دیں گے کہ تو بھی ان کا ہو گیا ہے، جے کر یار دے نام دا ملے میرا۔ ہاں لوگ تجھے تانے دیں گے، کہیں گے اب تو بھی ان کا ہو گیا ہے، تو بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا ہے۔ تو کہا کہ ملامت جب لوگ تجھے کرے نا تو ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنا، تانا دینے والوں کی پرواہ، تانے بڑے مزیدار ہوتے ہیں، آپ یقین کریں، تانے بڑے مزیدار ہوتے ہیں، بڑے شاندار ہوتے ہیں تانے، اور ان میں نا کئی دفعہ بڑا چسکا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ باتیں یاد آتی ہیں کہ فلاں بندے نے فلاں موقع پہ فلاں بات کی تھی، کبھی کبھی یاد آتی ہے اور دل بھی کرتا ہے اس کو یاد کرائے، پھر خیال آتا ہے کہ یہ بات نہ کرتا تو شاید اللہ اتنا اونچا اڑنے کا موقع ہی نہ دیتا۔ تم بھی یہ بات مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا ابو ذر ذرا غور کیجئے گا بات، کہا لوگ نا تجھے اب تانا دیں گے، برا کہیں گے۔ اب تو جو دین قبول نماز پڑھتا ہے لوگ شاباش دیتے ہیں، تبلیغ کرتا ہے لوگ، اس زمانے میں تو تانے ملتے تھے، لوگ تانے دیں گے، ذرا خیال کرنا۔ کہا یا رسول اللہ بس وعدہ ہو گیا، دے لے جس نے جتنا تانا دینا دے لے، ختم ہو گئی بات۔ حضرت ابو ذر نا یہ اس وقت صحابہ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے حضرت زید بن ارقم کے گھر میں، دار ارقم، وہاں سے باہر نکلنے لگے نا کلمہ پڑھ کے حضور سے وعدہ کر کے، تو دروازے پہ گئے تو ایک صحابی نے کہا کہ ابو ذر ابھی باہر جا کے بتانا نا کہ میں مسلمان ہو گیا، ایک تو لوگ تمہیں تانے دیں گے اور دوسرا ہو سکتا ہے مارے بھی، باہر جا کے بتانا نا ورنہ لوگ نا برا کہیں گے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے غور سے اس صحابی کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگے مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں نے ماننا کوئی نہیں، مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں کوئی نہیں مانوں گا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے میں نے ابھی نبی کریم سے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی کی پرواہ، میں نہیں پرواہ کروں گا کسی کی، ختم ہو گئی بات، مارے جس نے مارنا ہے، دے تانا جس نے دینا ہے، ابھی تو وعدہ کیا،
یہ کیا بات ہوئی کہ لوگ کہیں گے تو مولوی ہو گیا ہے، لوگ کہیں گے تو غلام ہو گیا ہے، لوگ کہیں گے تو دنیا دار ہو گیا ہے، وہ جی بچے کی شادی پر بینڈ باجا نہ بجایا تو دنیا تانے دے گی۔ دنیا کون ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ نے دو شخصیتوں کو بیچ میں رکھا تو آپ نے وزن کس کا کیا؟ ایک طرف دنیا، دوسری طرف اللہ رسول کا دین۔ کبھی سوچا آپ نے کہ وزن کس کا نکلتا ہے؟ اہمیت کس کو دیتے ہو؟ کبھی سوچا ہے؟ غور کیا ہے؟ خدا کے بندو سوچو تو صحیح۔ ایک طرف دنیا کو رکھا، دوسری طرف اللہ رسول کا دین، اور پھر کہا جی دنیا نہیں مانی تو لہذا میں نے دین پہ عمل نہیں کیا۔ پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے لوگوں نے قدر نہیں کی اپنے رب کی جیسی کہ قدر کرنی چاہیے۔ عجیب معاملہ ہے نا یار۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو مدینے کے لوگ تھے نا، انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی، اپنی جگہ دی شہر میں۔ یہ مدینہ وہ واحد شہر ہے جو بغیر تلوار کے فتح ہوا۔ مدینے والوں نے کوئی بحث نہیں کی، انہوں نے گردنیں سیدھی سیدھی حضور کے قدموں پہ رکھ دی۔ مدینے والوں نے بڑی قربانیاں دی۔ مکے والے بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد۔ فتح مکہ کے بعد نا ایک جنگ اور ہوئی، ایک جہاد اور ہوا، تو وہاں سے بہت سارا مال غنیمت آیا، بہت سارا مال غنیمت آیا۔ اسلام میں حکم ہے کہ جو آدمی نیا نیا کلمہ پڑھتا تھا نا تو اس کے رشتہ دار اسے چھوڑ دیتے تھے، تعلق ٹوٹ جاتا تھا، تو پھر حکم دیا گیا کہ تالیف قلب کرو۔ مؤلفۃ القلوب ایک پورا عنوان ہے، ان کو مال دو تاکہ وہ گھر بنا لیں، کاروبار کر لیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے نا جن لوگوں نے مکے میں تازہ کلمہ پڑھا تھا نا ان کو ذرا مال زیادہ دیا۔ یہ بخاری مسلم ہے، حضور نے ان کو زیادہ پیسے دیے۔ مدینے کے جو نوجوان قسم کے لڑکے تھے نا چند، ان میں سے ایک دو نے کہا کہ حضور کے وہ رشتہ دار ہیں نا قریبی، تو رشتہ داروں سے پیار کرنے کا حضور حکم بھی دیتے ہیں، اس لیے نبی پاک نے ذرا توجہ زیادہ فرمائی ہے، وہ بھی عذرائے محبت۔ جیسے بندہ کہہ دیتا ہے نا کہ ماشاءاللہ آپ تو اپنا بیٹا مل گیا ہے، ماشاءاللہ بھائی بھائی بیٹھے ہو آپ مل کے، اس طرح عذرائے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جن لفظوں میں بات بیان کر رہا ہوں ان لفظوں میں سمجھیے گا۔ محبت کے ساتھ کہا کہ وہ اپنے ہیں نا حضور کے، اس لیے حضور کا دل چاہا ہے، حضور حکم دیتے ہیں کہ اپنوں سے صلہ رحمی کرو، اس لیے نبی پاک نے زیادہ دیا۔ بس وہ ایک آدھ آدمی نے بات کر دی تو بات چلنے لگی، چلتے 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 نہ وہ بات میرے محبوب تک بھی پہنچ گئی۔ ترکی خیمے میں حضور بیٹھے تھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی اس طرح کرو، مکے والا کوئی بندہ نہ آئے، صرف مدینے والوں کو بلاؤ، صرف نام لے مدینے والوں کا، صرف جی صرف مدینے والوں کو بلاؤ، فقط ان سے بات کرو۔ مدینے کے لوگ آ گئے، اللہ کے حبیب نے گفتگو شروع کی۔ بات پہلے بھی ہوتی تھی پر آج رنگ نرالا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے مدینے والوں، میں نے یہ بات سنی ہے کہ تم نے کہا ہے کہ حضور اب صلہ رحمی کی وجہ سے ان کو زیادہ نوازنے لگے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ ایک آدھ نوجوان نے بات کی ہے، وہ ہماری مشترکہ رائے نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج بات کرنے لگے تو آج جذبات کا رنگ نرالا تھا۔ محبوب فرمانے لگے تم کہو یا رسول اللہ، مکے والوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی، مجبور کیا تھا مکہ چھوڑنے پہ، ہم نے پناہ دی تھی، آپ ہم نے جگہ دی تھی، اپنا شہر پیش کیا، کہو۔ مدینے کے لوگ رونے لگے، عرض کرنے لگے حضور ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے کوئی چیز دینے والے؟ تو اللہ رسول کا احسان ہے کہ آپ یہاں۔ میں جب پاک پتن شریف جاتا ہوں یا کسی مزار پر میں کھڑا ہوتا ہوں تو وہ جو حالات پڑے ہوتے ہیں ان بزرگوں کے وہ سامنے آتے ہیں کہ یہاں خواجہ نظام الدین محبوب الہی تشریف لائے۔ لیکن اگر کوئی بندہ سوچے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کلیجہ پھٹنے کو آئے جب خواجہ نظام الدین صاحب کہتے ہیں کہ یہ باب جنت ہے نا بابا فرید صاحب کا، کہتی ہیں ایسی باب جنت نہیں، فرماتے ہیں جب بابا صاحب کا وصال ہوا تو بابا صاحب وہیں لیٹے ہوئے تھے جہاں آج ان کی مزار ہے، اور ان کے سرانے بالکل جس جگہ کو لوگ باب جنت کہتے ہیں وہاں میں نے رسول پاک کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے۔ اب کوئی آدمی حضور کی خوشبو محسوس، اس کا ایک ارادہ بن گیا نا کہ یہاں حضور کھڑے تھے، اس پر کیفیت کیا تاریخ، اس پر انداز کیا ہو، اس پر وارد کیا ہو، وہ کہاں پہنچ جائے گا ایک دو منٹ کے اندر۔ تو
یہ تو اس وقت ہے جب اس کے محسوسات ہوں گے، جب وہ نظریاتی طور پر اس بات سے متفق ہوگا، جب وہ خوشبو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ ایک بات عذرائے محبت ہے، کہہ دیتا ہوں کیونکہ سوالات ہوتے رہتے، کہہ دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے ایک مرید تھے مولانا حشمت علی خان صاحب، بڑے تگڑے آدمی، جن لوگوں کی پوزیشن بڑی سخت فاضل لوگ ہوتے ہیں نا، اور حاضر جواب 1 منٹ سے پہلے پاک پتن شریف گئے تو باب جنت سے گزر کے آئے۔ باب جنت سے کسی ہمارے عالم نے نہیں لکھا کہ جب وہاں سے گزر کے آپ توبہ نہ کرے اور کوئی اچھا عمل نہ کرے تو جنت میں جائے گا، بس یہ کہا کہ ایک دروازہ ہے جہاں خواجہ نظام نے حضور علیہ السلام کو کھڑے دیکھا، گزر جائے کوئی تو الحمدللہ اس کے لیے ایک برکت ہے۔ لیکن کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ اب وہاں سے نکل کے آ جائے اور معاذ اللہ جھوٹ بولے، جو مرضی کرے اور کہ میں جنتی ہو گیا۔ یہ معنی کسی بندے نے بھی بیان نہیں کیا۔ ہاں وہاں سے گزر کے آئے، سچی توبہ کرے، بعد میں اپنے اعمال پہ محنت کرے، اللہ اسے برکت عطا کرے گا۔ فرماتے میں پاک پتن شریف سے ہو کے آیا، رش بڑا تھا، اس کے ایام تھے، تو باب جنت سے گزر کے آیا تو میں بس کی چھت پہ بیٹھ گیا۔ کچھ اور لوگ بھی تھے تو ان میں سے کچھ ایسے صاحبان بھی تھے جن کو بیماری ہوتی ہے چھیڑ کے رکھنے کی، کوئی نہ کوئی بات کیے رہتے، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، کہتے ہیں انہوں نے بات چھیڑ دی، مولانا کہاں سے آ رہے؟ میں نے کہا پاک پتن شریف سے۔ تو کہنے لگے کہ آپ وہ بہشتی دروازہ جس کو کہتے ہیں باب جنت، وہاں سے بھی گزرے ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ، لائن تو بڑی لمبی تھی پر موقع مل ہی گیا ہے، گزر گیا ہوں وہاں سے۔ تو کہتے ہیں مجھے سونگنے لگ گیا۔ کہنے لگے پھر تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے، پر آپ کے پاس سے جنت کی خوشبو نہیں آ رہی۔ تنزیہ انہوں نے کہا، تنزیہ۔ تو کہتے ہیں انہوں نے طنز کیا تو مجھے بھی حق حاصل تھا، جواب در جواب کی تو اجازت ہونی چاہیے نا۔ میں نے کہا مولانا کیوں آپ کیوں سونگ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جنتی 500 سال بھی دور ہوگا تو اس کے پاس سے خوشبو آئے گی، یعنی 500 سال لگیں گے ابھی اس تک، تو پھر بھی جنت کی خوشبو آئے گی، تو آپ سے تو کوئی نہیں آ رہی۔ کہتے میں نے ان سے کہا آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے، اگلی بھی پڑھ لینی تھی، حضور نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے گی۔ یہ نہیں پڑھی آپ نے حدیث، یہ نہیں نظر سے گزری؟ تو کہتے اب وہ مولانا مجھ سے معذرت کرنے لگے، کہنے لگے یار آپ تو ناراض ہی ہو گئے۔ تو میں نے کہا بھی آپ نے کیوں چھیڑی بات؟ میں نے آپ سے کوئی ڈسکس کیا؟ آپ نے پوچھا کہاں سے، آپ پھر آپ ہی نے کہہ دیا کہ وہاں سے گزرے کہ نہیں جنتی دروازے سے، پھر آپ نے ہی اعتراض کر دیا، تو پھر ہمیں اتنا تو حق حاصل ہے نا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کر دو تو چرچا نہیں ہوتا، ہمیں بھی تو حق حاصل ہے نا، اتنا تو جواب در جواب ہم دے سکے۔ توبہ کریں تو پھر بدل جائیں، پھر تبدیلی آئے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، جو بدلنے والے تھے وہ بدل گئے، بڑا کچھ کرتے تھے پر پھر وہ لوگ بدل گئے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا دلدادہ تھا عورتوں کا، اور میرا ماحول یہ تھا کہ میں قتل بھی کر لیتا تھا، معاذ اللہ چوری بھی کر لیتا تھا، اور رات میری طبیعت تھی معاذ اللہ نئی سے نئی عورت کے پاس جانا۔ کہتے ہیں ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا سر اقدس معاذ اللہ کاٹ کے لائے گا، نقل کفر کفر نہ باشد، 100 سرخ اونٹ انعام ملے گا۔ تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بہت سارا انعام حاصل کروں گا۔ قرآن مجید میں نا اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اگر میں رزق میں کشادگی دے دوں، زیادہ پیسے دے دوں، فرمایا باغی ہو جائیں، وہ سرکش ہو جائیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتدال میں رکھتا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہر بندہ دولت کے ہوتے ہوئے نیک ہو سکتا، تو یہ اللہ اگر رکھتا ہے نا اعتدال میں تو شکر کرے اللہ کا، ورنہ تو لوگ عیاشیاں کریں، پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرے۔ تو حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر تیار کیا اور میں نے بغل میں اس کو چھپایا، اوپر میں نے چادر اوڑھ لی۔ اب مجھے پتا تھا ظہر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے لیے، بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے جاتے ہیں۔ کہتے میں بھی اس طرف بڑھا، رستے میں نا وہ خاتون جس کے گھر میں نے رات آنا تھا، میں نے دروازے پہ دستک دی، میں نے کہا کہ تیار رہنا، آج میں بڑے پیسے لے کے آؤں گا۔ اسے میں نے یہ کہا اور پھر میں چلا گیا بیت اللہ شریف کا طواف کرنے۔ کہتے ہیں اللہ کے محبوب بھی طواف کر رہے تھے تو میں نے بھی طواف شروع کر دیا۔ ارادہ یہ تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام میرے قریب سے گزریں گے تو موقع پا کر میں حضور کے جسم اقدس پر خنجر کھونپ دوں گا اور معاذ اللہ شہید کر دوں گا۔ کہتے ہیں حضور ایک دفعہ بھی میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا،
دوسری دفعہ بھی پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، تیسری دفعہ بھی گزرے تو میں ہمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دفعہ گزرے تو فرماتے ہیں کہ مجھے موقع نہ ملا، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی، دشمن پر میرا روب طاری ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جب چکر پورے ہو گئے تو محبوب کریم نہ چھٹے چکر پہ فرمانے لگے فضالہ چکر ایک رہ گیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، ایک پھیرا رہ گیا ہے۔ کہتے طواف مکمل ہو گیا تو محبوب میرے قریب آئے، فرمایا وہ کام کرتے کیوں نہیں جس کے لیے آئے تھے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا کام، کیسا کام؟ اندر تو چور تھا نا، بانج فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا، اندر چور تھا نا۔ کہتے ہیں حضور نے مجھے کندھے سے پکڑ کے ہلایا، فرمایا کرتے کیوں نہیں؟ جب حضور نے ہلایا تو وہ خنجر بھی پیروں میں گرا اور میں بھی رسول اللہ کے پیروں میں گر گیا۔ میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ کہتے ہیں حضور نے پہلے میرے دل پہ دست مبارک پھیرا، پھر میرے نبی نے مجھے کلمہ پڑھا دیا۔ اب نا مرید ہونے والا کہتا ہے کہ جی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب وہ آہستہ آہستہ کا کیا ترجمہ ہے یہ بالکل سمجھ نہیں آتی۔ بھئی کسی بندے سے 5 لاکھ روپیہ لینا ہے تو اس سے وہ کہتا ہے جی میں آہستہ آہستہ دوں گا، 500 روپیہ دے دیا کروں گا روز کا، تو کہتے ہیں میری رقم خراب ہوتی ہے، پورے دو۔ اور نیکی کی بات جب آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت صاحب دین اتنا سخت نہیں ہے، میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب میں مغربی شاب پڑھنی شروع کر دیا میں نے، اب میں تسبیح لے لی ہے، کل میں نے بھی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ یعنی رقم لینی ہو تو وہ آہستہ آہستہ قبول نہیں ہے، لیکن اور مکان کی رجسٹری اگر کرانی ہو تو مالک مکان کہے کہ آہستہ آہستہ کرا لو، کہتے ہیں پیسے پورے دیے، سویرے چل اور بیان دے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں یہ جو ہمارا ماحول تھا نا کر لیں گے ہو جائے گا، یقین کریں لوگ قبروں میں چلے گئے ہیں پر مسجدوں میں نہیں آئے۔ ہر کام سے لوگ ریٹائر ہوئے پر گناہوں سے ریٹائر نہیں ہوئے، آخر تک تباہی اتر گئی لیکن لوگ بدلنے کو تیار نہ ہوئے۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں ابھی میں نے کلمہ پڑھا، ابھی میں واپس آیا، رستے میں وہ بی بی کھڑی تھی، کہتے ہیں میں وہ شخص تھا کہ عورتیں مرتی تھی میرے اوپر اور کسی کی جرت تھی کہ وہ آئیں بائیں شائیں کرے، لیکن فرماتے ہیں میں بی بی کے پاس سے گزر گیا۔ پہلے تو اس کا خیال تھا رکے گا، لیکن جب میں رکا نہ تو دروازے پہ آئی، اور جب میں گزر گیا تو اس نے آواز دی، لیکن میں نے سنی انسنی کر دی۔ جب آگے بڑھا تو میرے پیچھے دوڑی۔ فرماتے ہیں مجھے پکڑ کے کہنے لگی فضالہ تجھے کیا ہوا، تو وہی نہیں جو یہاں سے گیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں میں کبھی نہیں رویا تھا، میں کبھی نہیں رویا تھا۔ اور جب کہا نا تو وہی نہیں، کہتے میں نے سر اٹھایا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا میں جو گیا تھا وہ نہیں ہوں، اب تو میں محمد عربی کا غلام بن گیا، اب میں وہ نہیں ہوں، اب نہیں ہو سکتا کہ کوئی میری نظر میلی ہو جائے، یہ کیسے ممکن؟ اب نا اسلام کی تعریف ہم نے یہ کی ہے کہ خبردار کوئی ہمارے قریب نہ آئے، ہم کسی کو بات نہیں کرنے دیتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بات نہیں کرنے دیتے۔ پتہ کیا بات ہے، ایک میری یہ تقریر ہوتی ہے ممبر پہ، اور ایک میرا عمل ہوتا ہے جب میں سفر کرتا ہوں، جب میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں، جب میں دوستوں سے ملتا ہوں۔ جب ان دونوں باتوں میں تضاد آتا ہے نا، تضاد، تو لوگ تقریر کو جذبات نہیں کہتے، ایک فن بن جاتی ہے تقریر۔ آپ کو پتہ ہے نا وائزین نعت خواں کہتے ہیں میں نے محفل لوٹ لی، پھر لوگ شمار کرتے ہیں کتنے لوگوں نے سبحان اللہ کہی، پھر لوگ شمار کرتے ہیں کہ آج 5 بندے روئے بھی تھے جب میں تقریر کر رہا تھا۔ تو پھر یہ فن ہے، یہ جذبات کا اظہار۔ سمجھ لیں بات کو کہ عمل جب آپ نہیں نہ کرتے عمل، تو آپ خود بڑے بے چین رہتے ہیں کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ کون سا گورکھ دھندا ہے کہ میرا عمل صفر ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پڑھے لکھے آدمی کو تم بے عمل دیکھو تو اس سے دور ہٹ جایا کرو ورنہ تمہیں بھی بے عمل کر دے گا۔ میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے اپنے حضرت صاحب سے پوچھنا، وضاحت کریں گے۔ میں نے حضرت صاحب سے کہا جی عجیب بات کر دی ہے، علم والے بندے کے پاس بیٹھ کے تو علم آتا ہے۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ علم والے بندے کے پاس اگر وہ بے عمل ہو تو بالکل نہ بیٹھنا۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے انہوں نے صحیح کہا ہے۔ اب بات بہت بڑی ہے، پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی، بہرحال کر دیتا ہوں۔ پڑھا لکھا بندہ اگر بے عمل ہو تو اس کے پاس
تو میں نے کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ وہ اپنی بے عملی پر بھی دلائل دے گا، وہ بے عملی پر بھی دلیلیں قائم کرے گا کہ یہ وجہ ہے تو اس لیے میں ایسے کر رہا ہوں۔ تو چونکہ وہ بے عمل ہے اور ہے پڑھا لکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہ پل بھر میں بدل جاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی نا بڑے موقع دیتا ہے ہمیں، بڑے موقع۔ حضور نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے روزے رکھے وہ نئی زندگی کا آغاز کرے، اس لیے کہ اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص بیمار ہو گیا، مریض ہو گیا، اور نسائی شریف میں فرمایا کہ 3 دن تک بستر پہ رہا اور اس نے شکوہ نہ کیا اللہ کا، اور جب وہ شفا یاب ہو کے بستر سے اٹھا ہے نا تو اب اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اور فرمایا جو حج کرنے گیا، حج کر کے واپس آیا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یوں سمجھے کہ میں آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ بڑے موقع اللہ نے دیے، بڑے موقع، بڑے سارے موقع عطا فرمائے کہ میں تیرے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا، تو بھی تو نئی زندگی کا آغاز کرنا، تو بھی تو شروع کرنا نئے سرے سے، تو بھی تو بدل کے آنا، تو بھی تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، کے شیر غدر کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ زینب کی بارگاہ میں بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین۔ زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، 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 جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔